بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی مذاکرہ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین کرام، میں اس وقت موجود ہوں محترم جناب میر احمد کامران مکسی صاحب کے پاس۔ مکسی صاحب نہ صرف صحافی ہیں بلکہ آپ یوٹیوب پہ ایک چینل بھی چلا رہے ہیں نیرنگ کے نام سے، اور اس پر سیاسی تجزیات اور انٹرنیشنل لیول کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ مکسی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت عنایت فرمایا۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ میرے دل میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ اور جو احترام ہے وہ آپ کی سیاسی جدوجہد اور آپ کی اپنی صلاحیتوں کے خدمات اپنی جگہ پر ہیں۔ آپ ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ علامہ رحمت اللہ طارق بین الاقوامی شخصیت اور بین الاقوامی جانی پہچانی علمی شخصیت، منسوخ القرآن کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، اور بھی ان کی بے شمار کتب ہیں اور ان کا فکر، تو مجھے بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں بھی ان کا شاگرد رہا۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ کا بچپن لڑکپن کہاں گزرا؟ گیلانی صاحب، آپ نے اتنی باتیں کی ہیں تو اس حوالے سے یہ تو ایک بہت طویل داستان ہے۔ اگر ہم اس کو لے کر بیٹھیں گے تاہم میں کوشش کروں گا کوئی سم اپ کرنے کے حوالے سے۔ میرا بچپن اسی علاقے میں گزرا، لڑکپن، جوانی، اور اب یہ جو بڑھاپے کی طرف ہم چل رہے ہیں، تو یہ الحمدللہ اسی علاقے میں میری پیدائش بھی ہے، رہائش بھی ہے، میری اسٹرگل، میری جدوجہد، جو میرا ایک علمی ادبی پس منظر ہے، اندرون پاک گیٹ اور بیرون پاک گیٹ کے ایریاز میں ہی ہے۔ تو بچپن میرا ایسا گزرا کہ الحمدللہ ایک بڑا علمی ادبی ماحول تھا ہمارے گھر کا، اور ہمارے چاروں اطراف میں کتب، رسائل، میگزین، جرنلز وغیرہ یہ ہوتے تھے۔ تو والد صاحب ان دنوں مشرق وسطیٰ کے کتب خانوں میں ریسرچ کر رہے تھے۔ جب میں بچپن میں تھا، چھوٹا سا تھا، تو اکثر والد صاحب کی طرف سے ہمیں کنٹینرز ملا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے جو باکسز کی صورت میں۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں شاید کوئی گفٹ آئے ہوئے ہیں، لیکن جب کھولتے تھے وہ نایاب کتب کا خزانہ ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی سحر انگیز صورتحال ہوتی تھی۔ تو ان کا فائدہ یہ ہوا، وہ اگرچہ ان میں سے زیادہ تر لٹریچر عربی زبان میں ہوا کرتا تھا، اور اردو ادب کی بھی بے شمار نایاب کتب ہوتی تھی اس میں۔ تو ہمارے اندر ایک پڑھنے کا ذوق پیدا ہو گیا۔ ایک گھر کا والد صاحب کی طرف سے ایک صورتحال ایسی ملی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ماموں جان ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب، حضرت امید ملتانی صاحب، ان کی جو شخصیات تھی وہ ایک مکمل طور پر وہ بھی ایک علم اور ادب کا جو ایک پیکر تھا، وہ مجسم تھے، چلتے پھرتے وہ لائبریریاں بھی تھی اور ان کی ذاتی لائبریریاں بھی تھیں جی۔ تو اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ایک کتب بینی کا شوق پیدا ہو گیا ہمیں، اور وہ کتب بینی کا شوق اس قدر بڑھا، اس قدر اس نے جنون کی شدت اختیار کی کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی موقع ملتا ہے، جب بھی کوئی جیب خرچ کی صورت میں یا جس طریقے سے کوئی ہم نے اپنی ایک ذاتی لائبریری بنانا شروع کر دی۔ وہ میں اور ہم سے مراد میں اور میرا بھائی محمد رضوان مکسی، وہ آج کل آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، انجینئرنگ کار کے، وہ ادھر ہی جاب کر رہے ہیں، ایک طویل عرصہ سے ادھر ہی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا لائبریری بنانے کا جو شوق تھا، یہ ہمیں ایک موروثی طور پر ہمیں ملا تھا، اور ہم نے اپنی ایک وسیع و عریض لائبریری بنا لی۔ اور یہ جنون اس قدر تھا ہمارا کہ فرض کریں کوئی کتاب کا اگر ایک پارٹ ہمارے پاس آ گیا ہے اور اس کا دوسرا حصہ نہیں مل رہا، تو ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھا کرتے تھے جب تک وہ دوسرا حصہ بھی ہمیں نہ مل جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں مدر کلیم احمد نے نیا لکھنا شروع کیا ہوا تھا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 1974 کی بھی اسلامی سربراہی کانفرنس کے پرسپیکٹو میں انہوں نے ایک ناول لکھا تھا، گنجا بکاری۔ تو گنجا بکاری کا پارٹ 1 تو ہمارے پاس تھا، پارٹ 2 ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملا۔ تو بہرحال ہم سرگردہ رہے، مختلف لائبریریز میں جاتے، ادھر جہاں سے بھی۔ تو بالآخر میرا خیال ہے کوٹلہ تولے خاں میں ایک لائبریری تھی، اختر لائبریری جی، وہاں سے ہم نے کرایہ پر لیا۔ اور ان دنوں نئی فوٹو اسٹیٹ مشین بھی آئی ہوئی تھی، وہ جو غالباً کیروسین آئل کی پرنٹنگ اس سے اسمیل والی ہوتی تھی۔
तो उससे हमने पूरी वो पार्ट 2 उसका फोटो कापी कराई, उसको जल्द कराया और उसको जनाब उसको बराबर कटिंग कराई और उसी साइज में उसी टाइटर में लगा कर रखा, तब जाकर हमें एक तस्कीन महसूस हुई। तो ये तो था हमारे एक बचपन की सूरत यार। फिर जब कुतुब हमारी हज़ारों की तादाद में पहुँच गई तो हमने उसका यार इसको लोगों को भी फ़ायदा पहुँचना चाहिए। फिर हमने घर की बैठक में एक लाइब्रेरी बनाई, होनहार लाइब्रेरी। तो उन दिनों ये मीडिया का तो इतना दौर नहीं था, टीवी का भी एक चैनल हुआ करता था और रेडियो सुना करते थे, कुतुब बीनी का रुझान था। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि जैसे हमने लाइब्रेरी बनाई उसकी रीडरशिप बढ़ने लग गई और फिर देखते देखते हमारे जो रीडर थे, बुक रीडर थे या जो किराए पर ले जाया करते थे, वो उनकी तादाद सैकड़ों में पहुंच गई। और फिर ये क्या हुआ, आमदनी भी शुरू हो गई। अब उस आमदनी से हमने मज़ीद किताबें लेना शुरू कर दी। तो ये एक ऐसा सिलसिला चल निकला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हमारी ग्रूमिंग में, हमारी जो पर्सनैलिटी के आज अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त जैसे दोस्त तस्लीम करते हैं, इतराफ़ करते हैं, तो ये उसी चीज़ का एक हिस्सा है। वही एक फैज़ान है वालदैन की तरफ से लगाई हुई गुटिया, क्योंकि मेरी वालदा साहबा भी एक बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत थी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल जिलान स्कूल की पहली हेड मुअल्लिमा थी। तो जब वो स्कूल कायम हुआ तो उसके मेरे ख्याल विलायत संघ जदीद साहब ने अपनी कोठी में कायम किया था। तो उसकी पहली हेड मुअल्लिमा मोहतरमा नज़ीर फातिमा अंसारी थी। तो उनकी तरफ से भी हमें वर्षे में ये मिला एक इल्मी रुझान और इस तरह से एक सिलसिला चलता रहा। माशाल्लाह, ये तो आपका इल्मी सफ़र हो गया। तो मक्सी साहब, इसके साथ साथ आप सियासत में भी पार्टिसिपेट किया, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर सियासत में कैसे आए? सियासत में भी मैं मरूसी तौर पर आया। अल्लाह का शुक्र है, वाले साहब पाकिस्तान की जो जद्दोजहद आज़ादी की या तहरीक पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी तहरीक थी, उनमें एक फ़ाल किरदार था मेरे वाले साहब हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह तारिक का। बल्कि वो खाकसार तहरीक अल्लामा मशरकी की थी, उनसे उन्होंने आगाज़ किया। उसमें वो अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथियों में से थे जी। तो वो उनकी जो लाइब्रेरी थी उसके वो इंचार्ज थे और दारुल तर्जुमा के वो हेड थे, यानी जो भी तराजुम वगैरह हुआ करते थे वो वही करते थे। यानी एक सियासी जरासीम तो पैदाइशी तौर पर ही थे। फिर बचपन में मुझे याद है कि वाले साहब जब 73 का आइन बनाया जा रहा था तो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी थी उसके वो मेंबर थे। वो जो उसके इस्लामी दफात के हवाले से या जो उसकी जितनी भी रिसर्च वर्क थी वो वही किया करते थे। और भुट्टो साहब उनकी राय को बड़ी अहमियत दिया करते थे। 1973 का जब आइन बन रहा था वो एडवाइजरी कमेटी के वो मेंबर थे। और मुझे याद है मैं छोटा सा था तो एक हमारे केड़ी दौर का में भुट्टो साहब आए तो मेरे वाले साहब मुझे कंधे पर बिठाकर वो उनको दिखाने ले गए। मैंने वही एक लम्हा देखा हुआ है भुट्टो साहब को, यानी लाइव। तो ये एक मरूसी एक सिलसिला था जिसको फिर ज़्यादा में वाले साहब पर मुकदमात हो गए, वो जिला वतन हुए, वो बाहर चले गए। पीछे हम ज़ाहिर नौजवान थे, यंग ब्लड थे, जहन में थोड़ी बहुत रिटेलिएशन भी रखते थे और जज्बा रखते थे कि मुल्क में बहाली जमहूरियत के लिए कोई अपना किरदार अदा करें। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा खला था वो यही था कि हम चाहते थे कि ये जमहूरियत हमारे मुल्क में आए, अवामी राज हो, खल्क़े खुदा राज करे और ये डिक्टेटरशिप का ख़ात्मा हो। इसके लिए हमने एक जद्दोजहद की बाकायदा PSF के फोरम से। मुझे याद है कि उस वक्त बहुत एक अजीब व गरीब सूरत हाल हुआ करती थी। ये अपने अर्ली 80s के दिनों की बात है जब हम मैट्रिक के बाद कॉलेज गए तो गालबन 85-86 का ये पीरियड था। तो उसमेे हमने एक भरपूर अमली एक जद्दोजहद का आगाज़ किया। मुझे याद है रात की तारीखियों में हम जाकर स्टिकर और बैनर लगाया करते थे क्योंकि आपको मालूम है वो कैसा दौर था, काला दौर था और उसमें पुलिस टॉर्चर कई भी मसाइल होते थे, स्टूडेंट्स को उठा लिया जाता था। लेकिन हमारे अंदर चूँकि हम खुद उस चीज़ का एक विक्टिम थे, प्रोसेस का हिस्सा थे और चाहते थे कि ये डिक्टेटरशिप का खात्मा हो और जमहूरियत आए, तो इसके लिए हमने हर तरह से उसमें कुर्बानियाँ भी वालिद साहब ने भी जिलावतनी काटी, मुकदमात बर्दाश्त किए। वो हालांकि वो एक आलिम दीन थे लेकिन वो एक चूँकि सियासी हवाले से वो एक शौरी आगाही देने के वो गुनाहगार थे, इसलिए वो ये चीज़ बर्दाश्त ना हुई। उस वक्त के डिक्टेटर वक्त और उसके जो हवारी थे, जो मजहबी जमातें थीं, उन्होंने उन्हीं की ईमा पर
مقدمات قائم ہوئے اور انہوں نے فیس کیے، اور اس کے بعد وکلاء کے مشورے پر وہ جلا وطنی بھی گزاری، 11 سال وہ تقریباً جلا وطن رہے، اور اس دوران انہوں نے بہت سارا ریسرچ ورک کیا، مدینہ یونیورسٹی سے وابستہ رہے، اور شام میں، لبنان میں، اور عراق مصر کی لائبریریوں سے انہوں نے استفادہ کیا، اور وہاں سے نایاب کتب بھی کلیکٹ کی، جو ایک وسیع ایک خوبصورت لائبریری انہوں نے قائم کی۔ تو یہ مختلف جو ملغوبات ہیں یہ فیکٹر بنے، اور وہ اس وجہ سے میں ایک عملی سیاست میں بھی آیا۔ علامہ صاحب کا ابھی ماشاءاللہ تذکرہ ہو رہا ہے، تو علامہ صاحب کی کتنی کتب ہیں، اور ان میں منسوخ القرآن اور دیگر کتب کا علامہ مختصر سا تعارف اگر پیش کر دیں۔ علامہ صاحب نے اتنا تحقیقی کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک فرد واحد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اس میں مقصد کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے وہ کیا، اور اس میں وہ سرخرو ہوئے۔ ان کی جو زندگی کا حاصل تھا، جو مطمع نظر تھا، وہ قرآن پاک کا دفاع تھا، اور اس حوالے سے وہ انہوں نے اس کا پر کام کیا، اور اس کو بتایا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی محکم کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کے اس کے پر جو رقیق حملے کیے جاتے ہیں، کچھ بیرونی دشمنوں کی طرف سے، کچھ ہمارے نادان روایت پسندوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کا باقاعدہ دفاع کیا۔ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کے حوالے سے وہ بڑے ٹچی تھے، اور اس حوالے سے وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تو ان کی جو کتب ہیں اس میں سمجھتا ہوں منسوخ القرآن ان کا ایک تاریخی کارنامہ ہے، اسی طرح برہان القرآن ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اس پر بے شمار جامعات میں ریسرچ بھی ہوئی ہیں، اسٹوڈنٹس نے اس پر تھیسز لکھے ہیں، ایم فل کے کئی تھیسز ہیں، پی ایچ ڈی کے بھی کئی کر چکے ہیں اور کئی کر رہے ہیں۔ اسی طرح میزان القرآن ہے، ان کی بہت خوبصورت کتاب ہے۔ دانشوران قرآن ہے، یہ ان لوگوں کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے جنہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے جو مشاہیر گزرے ہیں ان کو ایک پیریڈیکلی آرگنائز کیا، اور ان کی کوشش کی ہے کہ اس کو السٹریٹ بھی کیا جائے، اور اس کو کس طریقے سے، وہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اسی طرح سے انسانیت پہچان کی دہلیز پر جو ان کی کتاب ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ایک حوالہ ہے، ایک اتھارٹی ہے۔ نیشنلزم کے حوالے سے جو لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک اتھارٹی کی حیثیت ہے۔ اور سندھ میں جو بے شمار جامعات نے یہ کتابیں مجھ سے منگوائی ہیں، اور بطور سوینئر اسکالرز کو تقسیم کی ہیں۔ تو الحمدللہ انسانیت پہچان کی دہلیز پر ان کا ایک خوبصورت کارنامہ ہے۔ اسی طرح ذمہ داری، جاگیرداری اور اسلام ہے، قربانی کی شرعی حیثیت ہے، قتل مرتد کی شرعی حیثیت ہے، عورت اور مسئلہ امارت انہوں نے اس وقت لکھی جب ایوبی دور میں علماء کرام جو علماء سرکاری علماء تھے، عورت کی سربراہی کے خلاف انہوں نے تمام تعویلات تلاش کر رہے تھے، فرضی آیات بھی گڑھ رہے تھے، کچھ متنازع احادیث بھی پیش کر رہے تھے۔ تو ان ساری صورتحال کو رد کرنے کے لیے انہوں نے لکھی عورت اور مسئلہ امارت۔ تو یہ غالباً فاطمہ جناح کے حوالے سے ایک سپورٹ میں لکھی گئی یہ کتاب ہے۔ 1965 میں علامہ نیاز فتح پوری نے اپنے جو ان کا شاہکار رسالات تھا نگار، اس میں یہ یکمشت یہ پورا کا پورا یہ جو انہوں نے ان کا یہ مقالہ شائع کیا، اور اس کو بہت پذیرائی ہوئی۔ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ نے خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس سے ان کی تحریک کو بہت زیادہ سپورٹ ملی تھی۔ اور اسی طریقے سے جب 1986-87 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، تو اس وقت بھی ان پر یہی حملے کیے گئے عورت کی سربراہی، عورت کی قیادت کے حوالے سے۔ تو اس کا میں اس وقت پیپلز یوتھ آرگنائزیشن میں ایکٹیو تھا، میں نے اس کو ری پرنٹ کرایا، اور اس پورے پاکستان میں اس کو جو اسکالر لیول کے لوگ تھے انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اس کے حوالے سے خصوصی طور پر انہوں نے اپریسیشن کی۔ اور اس کے بدلے میں انہوں نے جب وہ وزیر اعظم بنی تو ان کو علامہ رحمۃ اللہ تعالی صاحب کو نوٹیفائی کیا اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے۔ تو یہ ایک مختصر سی ان کی کتابوں، یعنی کتابیں بے شمار ہیں، ان کی کتب اور تصانیف بے شمار ہیں۔ قتل مرتد کی شرعی حیثیت ان کی ایک شاہکار کتاب ہے۔ اسی طرح سے قربانی کی شرعی حیثیت ان کی ایک ایسی کتاب ہے جو ہر دور میں جو اس کی ڈیمانڈ رہتی ہے، مجھے ہر وقت وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دی جائے۔ اسی طرح سے ان کا قرآن کا معاشی نظریہ یا ذمہ داری، جاگیرداری اور اسلام، یہ ایسی کتب ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہر دور کی کتب ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے، بہت خوبصورت انداز میں پیرائے میں جو مظلوم اور محکوم اور جو پسے ہوئے طبقات ہیں
ان کے لیے ان کی نمائندگی کیا اور ان کو اسلام کا صحیح میسج پہنچانے کی کوشش کیا کہ اسلام تو مذہبی ان کے حقوق کی ضمانت کا مذہب ہے، دین ہے۔ جی ماشاءاللہ، بالکل جی۔ علامہ رحمۃ اللہ طارق نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی طور پر جانے مانے اسکالر تھے اور انہیں وہاں پر بھی پہچانا جاتا تھا۔ تو مجھے بھی اعزاز حاصل ہے 1990 میں جب وہ یہاں پاکستان تشریف لائے تو ہم مسجد میں ہم کٹھے نماز پڑھتے تھے، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ میری پہلی ملاقات انہوں نے ہی کروائی تھی۔ جی جی، جب میں ان کے پاس اسی بیٹھک میں آتا تھا اور ان سے بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ، تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ سچ بتا رہا ہوں کہ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ علامہ رحمۃ اللہ طارق اتنی بڑی شخصیت ہے۔ یہ تو جب ہم یونیورسٹی میں گئے اور ہم نے ان کی کتب دیکھی تو میں نے کہا یہ علامہ صاحب کی کتابیں ہیں، تو وہ تو بڑے درویش اور بڑے سادہ اور بڑی اس طرح کی شخصیت تھی۔ بالکل ایسے وہ بہت درویش انسان تھے، اور انہوں نے کبھی بھی وہ جو روایتی علماء والا یا وہ نہ تو بہت سادہ نہ تو وہ حلیہ اختیار کیا ہوا تھا اور نہ ہی ان میں وہ کرو فر تھی۔ دور دراز سے لوگ ان کی عقیدت میں آتے اور یہاں آ کر وہ حیران ہو جاتے، یار ہم تو ذہن میں کیا حلیہ بنا کر آئے تھے، کیا نقشہ بنا کر، اور آپ اتنے سادہ کہ وہ دھوتی میں اور کرتے میں ان سے ملتے اور بس وہ یعنی پہلی نظر میں تو آپ پہچان ہی نہیں سکتے تھے کہ یہی بندہ ہے جس کا اتنا ریسرچ ورک پوری دنیا میں اتنا جو ہائیلی ڈسکس ہو رہا ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان پر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی یہ جو عاجزی ہے، جو ان کی انکساری ہے، یہ خدا داد تھی ان کی طرف سے، اور وہ اسے اپنا اللہ کا انعام سمجھتے تھے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بچپن سے ہی علم سے آپ کا لگاؤ تھا، تو پھر علم کی ترویج کے لیے بھی آپ کی خدمات ہیں، آپ نے اسکول بھی بنایا، آپ اسکول بھی چلا رہے ہیں، اور ساتھ میں صحافت بھی آپ کا ایک شوق بھی ہے اور مشغلہ بھی ہے اور میرا خیال ہے پیشہ بھی ہے، تو اس بارے میں علم کی جو ترویج ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں میری والدہ کا، والد صاحب کا جو ایک ان کا جو پرسپشن تھا یا جو ان کا مشن تھا، یہ اس کی میں اسے کنٹینیوٹی سمجھ کر میں نے کی ہے، اور الحمدللہ 30 سال میں نے ایک ادارہ چلایا ہے۔ پہلے کامران گرامر اسکول کے نام سے علاقے کے بچوں کو الحمدللہ ایک معیاری تعلیم دی ہے، اور اسی طریقے سے پھر ملتان سینٹر اسکول کے حوالے سے اس کو ہائی لیول تک چلایا ہے، اور یہاں کے بچے الحمدللہ فارغ التحصیل ہو کر آج بڑے بڑے مقامات پر ہیں، اور جب بھی ملتے ہیں عزت و تکریم کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے والدین کا ایک صدقہ جاریہ ہے جو اس صورت میں جاری ہے، اور جہاں تک لکھنے لکھانے کا کام ہے تو میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن جب ایکسیڈنٹلی مجھے کچھ کرنا پڑا تو لوگوں نے پسند کیا، پھر میرا حوصلہ ہوا کہ چلیں اس طرف سے بھی یہ میں اپنے والد کا جو ایک سلسلہ ہے کسی نہ کسی حوالے سے اسے جاری رکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے، دوست میری تحریروں کو پسند کرتے ہیں اور اس کے ریفرنس دیتے ہیں، تو یہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے سلسلہ، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کے حوالے سے یا جو ان کا جو مشن تھا، اگر میں اس میں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں لکھ کر، تو میری اس میں سیٹسفیکشن بھی ہے، اور اگر بطور پیشہ بھی اس میں آیا ہوا ہے تو الحمدللہ ایک سیٹسفیکشن کے طور پر میں آیا ہوں، اور میں مطمئن ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اس میں سے میری روح کو تو جو تسکین ملتی ہے تو اس کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جی بالکل کامران مقصد صاحب، ماشاءاللہ آپ کی یہ ساری زندگی ایک جہد مسلسل ہے، تو آخر میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو کیا پیغام دے گی کہ کس طرح وہ محنت کر کے یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں ہمارا جو نوجوان ہے وہ کتابوں سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک المیہ ہے۔ بظاہر کہا جاتا ہے کہ آن لائن ہر طرح کی کتب بھی موجود ہے اور ان کے حوالے سے فیض بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک میچور سطح کی بات ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارا نوجوان ابھی سے کتاب کو چھوڑ دے اور اس طرف آئے، تو میں اس کو ہرگز ایک صحت مند ایٹیچیوڈ نہیں سمجھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو نوجوان ہیں، میرے جو بچے ہیں، وہ کتاب سے اپنا تعلق ختم نہ کریں، اور اس کے علاوہ جو ایک آگاہی کا جو سفر ہے اس کو جاری رکھیں، اور اس ملک میں انسانی حقوق کی بازیابی کے لیے، اور اس ملک میں جو ایک جمہوریت کا جو سفر، جمہوریت کی جو پٹری بڑی مشکل سے جس پر ہم چڑھے ہیں، اس پر قائم رہنے کے لیے میرے نوجوان کسی قسم کی قربانی سے گریز نہ کریں،
کیونکہ جو پاکستان کا جو بقا ہے، پاکستان کی جو سالمیت ہے، وہ ایک جمہوریت سے ہی ممکن ہے۔ اگر ہم چاہیں گے کہ غیر جمہوری طریقے سے ہم اس کو چلانے کی کوشش کریں، جیسے کہ ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں اور اس کے ہم نے نتائج بھی دیکھے، پاکستان کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا، پاکستان میں فرقہ واریت بھی دیکھی، پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی بھی دیکھی، یہ سب جو رویے ہیں یہ غیر جمہوری دور میں ڈیولپ ہوئے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کو ڈسکریج کریں اور جمہوری روایات کے فروغ کے لیے اپنا ہر ممکن کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ میر احمد کامران مکسی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت عمدہ اور مفید معلومات فراہم کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں نے اس انٹرویو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔